آج ہم ایک بار پھر سرزمین گورکھپور میں ہیں، جہاں ہمارے درمیان اسلامی اسکالر اور عالم دین موجود ہیں۔ آج ہم آپ سے بات چیت کریں گے رمضان کے متعلق اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ اس کے ذریعہ لوگوں کو کیا پیغام اور کیا سندیش دینا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ رمضان کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال ہمارا یہ آپ سے۔ رمضان شریف یہ اسلامی مہینوں میں سے ایک اہم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سی خصوصیات ہیں، مثلا یہ کہ اس میں دین اسلام کا ایک اہم رکن جسے آپ روزہ بھی کہہ سکتے ہیں اسی میں فرض ہے۔ قرآن پاک جو کہ مسلمانوں کی اہم کتاب ہے جس کے اوپر دین اسلام کا مدار ہے، اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ عام دنوں میں عبادت کرنے کا جو ثواب ہے اس مہینے میں وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور بھی بہت سی خصوصیات ہیں جس کے تعلق سے اس کا ایک اہم مقام ہے دین اسلام میں، اور مسلمان بھی اس کو محسوس کرتے ہیں، اسی اعتبار سے اس میں اہتمام بھی ہوتا ہے عبادت وغیرہ کا۔ جی۔ اور دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طریقے سے کہ محرم سے اسلامک سال شروع ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا محرم سے اسلامک سال شروع ہوتا ہے، اس کے بعد سے جو ہے رمضان ہے، رمضان ایک مہینہ آتا ہے، تو رمضان میں آخر کیوں اتنے لوگ اہمیت دیتے ہیں اور مہینوں کے علاوہ کیا وجہ ہے؟ یہ تو ہے کہ رمضان کی اپنی اہمیت امپورٹنس ہے، شریعت میں بہت سارے حدیثیں ہیں، قرآن کی آیات ہیں، لیکن دنیاوی اس میں آپ دیکھیے کہ جو چیز فرسٹ رہتی ہے، پہلی چیز رہتی ہے، اس کو لوگ جنرلی امپورٹنس اہمیت زیادہ دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے یہ سوال کیا کہ اگر اہمیت ہونی چاہیے تو محرم کی ہونی چاہیے۔ محرم اسلامی مہینے کا سب سے پہلا مہینہ ہے اور رمضان تو پہلا مہینہ ہے نہیں۔ وہ صحیح ہے کہ محرم کی بھی اپنی اہمیت ہے، لیکن رمضان کی زیادہ ہے۔ اس کی زیادہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اس میں عبادت کا ثواب زیادہ ہے۔ اس میں آدمی روزہ رہتا ہے 30 دن یا 29 دن، جو بھی چاند کے مطابق۔ اس میں اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، جیسا کہ مولانا نے خود ذکر کیا کہ قرآن کا نزول اس میں ہوا۔ تو انہی سب بنیاد کی وجوہات پر کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کی اہمیت زیادہ ہے، اور کوئی بھی چیز ایسا نہیں کہ کوئی چیز فرسٹ ہو گئی تو وہی زیادہ اہمیت ہے۔ اہمیت ہوتی ہے اس کی اپنی خصوصیات کی وجہ سے، تو رمضان کی اپنی خصوصیات ہے، اس وجہ سے اس کی اہمیت ہے۔ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ شعبان میں ایک رات ایسی آتی ہے، شب برات کی رات آتی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ بہت سے لوگ نوجوان اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ گھر کی عورتیں ہیں تو اس کا اہتمام زیادہ کرتے عبادتوں کا، یعنی نماز ہے، روزہ ہے، تسبیحات ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت سے اہتمام کرتے ہیں۔ مگر رمضان کے مہینے میں 2-4 رات اس ٹائپ کے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، اس میں لوگ بہت زیادہ جو ہے اس کے مقابلے میں لوگ روزہ یا نماز یا عبادات کا بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ اور آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ حالانکہ قرآن میں اس کو جو ہے تمام راتوں سے بہتر مانا گیا، بتایا گیا ہے کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے یہ راتیں، آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ جی، اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک بڑی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شعبان کے تعلق سے جو آپ نے کہا کہ 15ویں شعبان جو کہ شب برات کے نام سے معروف ہے، مشہور ہے، تو ایک وجہ تو اس کے اہتمام کی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ عوام کے اندر بالخصوص جو عبادت کا اور اس رات میں جاگنے کا زیادہ، عبادت کا تو ذرا کم، البتہ جاگنے کا جو رجحان اور اہتمام پایا جاتا ہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ رات متعین ہے کہ وہ 15ویں شعبان ہی کو ہے، تو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ بعض سے بیچارے ایسے ہیں ناسمجھ جو اسے ایک تہوار کے طور پر لیتے ہیں، جو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس میں بڑا اہتمام ہوتا ہے، گھروں کی صفائی اور روشنی وغیرہ کا اہتمام، تو یہ ایک جانکاری اور معلومات کی کمی کی وجہ سے کہا جاتا ہے اس کو ایک تہوار کے طور پر مناتے ہیں۔ اور جہاں تک شب قدر کے تعلق سے آپ کا سوال ہے، تو اہمیت کے پیش نظر اگر آپ دیکھیں، دونوں کا موازنہ کریں تو شب قدر کے مقابلے میں کوئی بھی رات ہے ہی نہیں۔ خود قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ خیر من الف شہر، یعنی اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو فضیلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں پہ بھاری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ایک وجہ نہ اہتمام کرنے کی شب قدر کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ متعین نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں کو میں جیسی بیداری اور جیسا اہتمام ہونا چاہیے، جانکاری شاید اس درجے کی جانکاری لوگوں میں نہیں ہے، اس لیے لوگ اتنا اہتمام نہیں کر پاتے، اور جو لوگ اس کی اہمیت سے واقف ہیں
اور رمضان شریف کی راتوں کے ان کی عبادات سے واقف ہیں ان کے یہاں پورا اہتمام ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں توفیق ہوتی ہے اور آخر یہ رمضان شریف کے آخر عشرہ وہ مکمل جاگ کر اور عبادات میں مشغول رہ کر لوگ گزارتے ہیں جی. تو یہ ایک بڑی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ معلومات کی کمی اور یہ چیز ہے اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے، لوگوں میں بیداری پیدا کرنی چاہیے اس تعلق سے. اچھا، یہ تو رمضان کے مہینے کے تعلق سے باتیں ہو گئی. اب روزے کی طرف چلتے ہیں کہ روزہ کیا اسی کا نام ہے کہ صبح میں سحری کر لینا اور پھر شام کے وقت افطاری کر لینا، بس روزہ یہی ہے، یا اس کے پیچھے کچھ اور چیزیں ہیں جو اس کے ذریعہ آدمی سمجھے کہ روزہ اصل میں ہے کیا چیز؟ جنرلی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ روزہ کیا ہے، ایک پرٹیکولر ٹائم، ایک خاص ٹائم سے کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ رکھ لیا ہے. یعنی صبح میں سحری کر لیا اور پھر سحری سے پھر جب افطاری کا ٹائم ہے اس دوران کیا ہے، کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ ہے. لیکن یہ کمپلیٹ مطلب تعریف اس کی نہیں ہے، ڈیفینیشن نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ کھانے پینے کے رکنے کے ساتھ ساتھ ہمیں غیبت سے، چوری سے، ہر برے کام سے، ہر ایسے کام سے جس میں شریعت سے منع کیا گیا اس کام سے رکنے کا نام یہ روزہ ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو چیز بظاہر چیزیں ہو جاتی ہے اسی پہ لوگ عمل کرتے ہیں، بس یہ سمجھ لیا کہ کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ ہے. اسی وجہ سے جو روزے کی اہمیت ہونی چاہیے، جو اس کی فیلنگ، اس کا احساس ہونا چاہیے، وہ اس درجے میں نہیں ہو پاتا، کیونکہ جو دوسری چیزیں اس پر ہم عمل نہیں کر پاتے جو کہ صحیح ہے نہیں. اسی لیے روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر برے کام سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام روزہ ہے. اور ایک سوال یہ ہے کہ عام طور سے یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ نوجوان ہیں یا اس ٹائپ سے جو گھومنے والے بچے ہیں یا اسکولی بچے ہیں، تو روزے کے متعلق وہ زیادہ حساس ہو جاتے ہیں. مطلب ان کا کہیں نکلنا یا جانا تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کہیں جانا روزہ مکروہ ہو جائے گا. حالانکہ یہی چیزیں روزے کے بعد اور بھی مہینوں میں لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. یعنی یہ محدود آخر کیوں لوگ اس ٹائپ کا کیوں سمجھتے ہیں کہ مطلب ہم اگر گناہ سے بچیں تو صرف روزہ ہی کے وقت، جب روزے کی حالت تبھی بچیں، اور جو مہینے ہیں اس میں اس چیز کا اہتمام نہیں ہو پاتا. وجہ کیا ہے اس چیز کی؟ جی، اس کے بھی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک رمضان شریف میں جو لوگ بچتے ہیں یا بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو عبادت کا رجحان عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان شریف کے ایک تو روزے دن میں فرض ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ رات میں تراویح ہوتی ہے، تو لوگ چونکہ بالفعل اس سے گزرتے رہتے ہیں تو اس لیے ان کی اہمیت کے پیش نظر شاید گناہ کی اتنی اہمیت نہ پڑتی ہو. اور ایک من جانب اللہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اسباب جو گناہ کے اختیار کرنے کے ہوتے ہیں وہ قدرتی طور پہ کم بھی ہو جاتے ہیں. جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شیطان لوگوں کو یا مسلمانوں کو عام طور پہ گناہوں میں مبتلا کرنے کے لیے وسوسے ڈالتے ہیں وہ بھی قید کر دیے جاتے ہیں. تو ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان کے دنوں میں جو لوگ عام طور پہ وہ گناہ جس میں سال کے سال مبتلا رہتے ہیں لیکن رمضان شریف میں جو بچ جاتے ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، اور اس میں جو لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں یا ان کا مسائل ہیں اس طرح کے، جس طرح رمضان شریف میں وہ بچتے ہیں انہیں اس کے علاوہ بھی بچتے رہنا چاہیے. اس لیے کہ قرآن پاک کے تعلق سے یا شریعت کے اندر جن چیزوں کو منع کیا گیا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے. مثلا اگر جھوٹ بولنا ہم منع کیا گیا ہے تو وہ ہمیشہ، یعنی زندگی بھر کسی موقع پہ آپ کو جھوٹ نہیں بولنا، یا اسی طرح کسی کو دھوکہ دینا یا چوری کرنا وہ صرف خاص کسی موقع کے لیے نہیں بلکہ ایک مستقل حکم ہے جس پہ آپ کو زندگی بھر، اگر آپ صاحب ایمان ہیں تو آپ کو زندگی بھر اس پہ عمل کرنا ہے. اور یہ اس میں بھی بیداری لانے کی ضرورت ہے کہ جس طرح لوگ گناہوں سے اور غلط کاموں سے بچتے ہیں رمضان شریف میں، ایسے عام دنوں میں بھی بچنے کی کوشش کریں. اچھا، ایک سوال اور یہ ہے کہ کیا عید وہی منا سکتا ہے جو پورے مہینے کے روزے کا مطلب روزہ رکھے، پورے مہینے کا روزہ رکھے، اور صرف وہی عید منا سکتا ہے، یا عید کی خوشیوں میں وہی شریک ہو سکتا ہے؟ جی، اصل میں عید کیا ہے، ایک طرح سے وہ انعام ہے، اور انعام جب انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے وہ اس کو انعام ملے تب وہ ایک ڈیزرو والی بات ہوتی ہے، ایک اچھی بات ہوتی ہے. وہ عید انعام ہے جس نے 30 روزے رکھے ہوں، عبادت کی ہو اور ہر چیز کی ہو. اسی تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جو شخص روزہ نہ رکھے، نماز نہ پڑھے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی اہمیت، امپورٹنس وغیرہ سمجھ میں آتی ہے.
تو اصل یہی کہ ایک مسلمان کے لیے اس سے خراب بات کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں ایسا کہا ہے. اس کے باوجود اگر مسلمان روزہ نہیں رکھتا, نماز کا اہتمام نہیں کرتا, تراویح کا تلاوت کا اہتمام نہیں کرتا ہے, اس کے باوجود پھر اب وہ سمجھتا ہے کہ بہت خوشی بات عید میں شریک ہو رہا ہے, تو خود اس کے لیے شرمندگی کی بات ہے. دنیا میں تو یہ چیز نہیں, لیکن آخرت میں وہ تو اٹھانی ہی پڑے گی. تو اسی لیے بہتر یہی ہے کہ بھائی رمضان کا خوب اہتمام کرے, تاکہ پھر وہ جو عید کا بینیفٹ ہے, جو عید کا ریوارڈ انعام ہے, وہ دنیا میں ملے اور آخرت میں بھی ملے. اچھا, ایک آخری سوال ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے ہی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے, اور جو یہ سوال ہے وہ عام طور سے لوگوں کے ذہن میں یہ اب بنا ہوا ہے کہ ہم جو ہے آپ کے دوست اس ٹائپ سے ہوں گے جو غیر مسلم ہوں گے. تو لوگ اب یہ دھارنا لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ عام طور سے لوگ ایک دوسرے سے نفرت ہی کرتے ہیں. جیسے پہلے اس وقت نہیں تھا, مگر جو حالات جو ویڈیو اس ٹائپ کی آتی ہیں تو لوگ دیکھ کے یہی کہتے ہیں کہ مطلب ایک نفرت کی بیج بو دی گئی ہے. تو کیا آپ لوگ جو ہے عید کے موقع پر اپنے غیر مسلم دوستوں کو انوائٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, یا انوائٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے, آپ لوگ کریں گے یا نہیں کریں گے, اس کے بارے میں تھوڑا روشنی ڈالیں. بالکل, ایک تو دعوتی نقطہ نظر سے ہے اور سماجی اور معاشرتی اعتبار سے بھی ہے. بھائی جس سوسائٹی میں, جس سماج اور معاشرے, جس کنٹری میں ہم لوگ رہ رہے ہیں, وہاں تو اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو اپنے وہاں زیادہ سے زیادہ مدعو کریں اپنے پروگرام میں, اپنے تہوار میں, تاکہ وہ اسلام سے کم جانیں تو کہ اسلام ہے کیا, اسلام آخر کیوں دنیا میں اتنی تیزی سے ترقی کیا, وہ بھائی چارے والی فضا قائم کریں. تو میرا تو یہی ماننا ہے کہ بھائی بالکل بلانا چاہیے اور پروگرام میں اور خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے, تاکہ وہ اسی بہانے کم سے کم اسلام کو جانیں گے تو اسلام کے قریب تو ہوں گے. اور میرے گھر خود ہی میرے بڑے بھائیوں کے دوست وغیرہ آتے ہیں, بہت خوشی ہوتی ہے, اور بہت اسی بہانے وہ کچھ اعتراضات کے سوالات ہوتے ہیں یا کنفیوژن ہوتی ہے یا ذہن میں کوئی بات ہے تو پوچھتے ہیں, تو ان کی غلط فہمیاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہے. تو یہ تو بہت گولڈن اپرچونٹی, بہت بہترین موقع ہے. مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے نان مسلم دوستوں کو بلانا چاہیے, تاکہ کیونکہ اس سے تھوڑی سی نفرت بھی کم ہوگی اور تھوڑا سا غلط فہمی بھی دور ہوگی. جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا یہ ویڈیو کو کہ آپ لوگوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے رمضان کے بارے میں بتایا, رمضان کیا ہے, روزہ کیا ہے, اور اس کے ذریعہ آپ لوگوں کو کیا پیغام دے سکتے ہیں. آپ نے روزے کے بارے میں بتایا کہ روزہ صرف جو ہے کھانے پینے کا نام نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ جو ہے لوگوں کا بھوک, اگر کوئی غریب ہے تو اس کا احساس ہو کہ روزہ اصل میں کیا ہے, غریب آدمی تو ہم اس کو کس طریقے سے جو ہے کھانا دیں یا پانی دیں, یا اس چیز کا آپ کو اس احساس ہو, روزے کے ذریعے احساس ہو. پھر دوسری بات آپ لوگوں نے یہ بتایا کہ ہم جو ہے جس طرح عید مناتے ہیں آپس میں لوگوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ, خاندان کے ساتھ, تو زیادہ اچھا یہ ہوگا کہ ہمارے پڑوسی یا ہمارے دوست یا جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان کو بلائیں اور ایک ساتھ عید منائیں, تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ جو نفرت کی بیج بوئی گئی ہے وہ کہیں سے اور آ رہی ہے اس کی فضا, بلکہ ہمارے درمیان کوئی ایسی نفرت نہیں ہے. یہ نفرت صرف سوشل میڈیا میں ہے, نیوز میں ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے جو کئی سنگٹھنوں کے ذریعے جو پروپیگنڈا چلتا ہے اس کے ذریعے نفرت پھیلائی گئی ہے, مگر ہمارے کسی طریقے کوئی نفرت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دوستوں کو عید کے دن بلاتے ہیں, مدعو کرتے ہیں. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے دھنیہ واد, شکریہ.